مومنہ، آج میں ایک چھوٹا سا گنان ہے جو ہم روز بولتے ہیں. یہ جو روز گنان ہم بولتے ہیں، ان گنانوں میں بڑے بڑے بھید ہیں، لیکن سمپل گنان ہونے کی وجہ سے اور یہ سمجھ کے کہ یہ تو بچوں کے گنان ہیں، ہم ان کو کچھ خیال میں نہیں لاتے، لیکن پیروں کے ہر لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ ہدایت ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے جو پیر تھے یا پیر ہیں، اس وقت حاضر امام ہمارے پیر ہیں، 50ویں پیر ہیں مولا، اور 49 میں امام ہیں. ہمارے سب پیر اور ہمارے امام آل رسول ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اللہ رسول کا نور ہے ان میں، ان کے کلام کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے. تو پیر حسن کبیر دین کا ایک چھوٹا سا گنان ہے، اونچا رے کوٹ بہو بیچنا. پیر حسن کبیر دین 111 برس کی عمر پائی، ساری زندگی کبھی گوشت نہیں کھایا. پیر حسن کبیر دین پیر صدر دین کے فرزند تھے، پیر تاج دین کے بھائی تھے، لیکن پیر تاج دین پیر حسن کبیر دین سے بڑے تھے. پیری جوما پہلے چھوٹے کو ملا، پیر حسن کبیر دین کو، اور پیر حسن کبیر دین کی وفات کے بعد پیری جوما امام مستنصر باللہ نے پیر تاج دین کو دیا. پیر حسن کبیر دین نے، اگر ہم ان کے گنان پڑھیں تو ان کی زبانی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے بہت عرصے تک خدا کی ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے بندگی کی. پیر حسن کبیر دین نے فرمایا کہ میں نے 4 یگ تپ کیا، اور وہ 4 یگ کے لگ بھگ 40 لاکھ برس ہوتے ہیں. یوں تو 4 یگوں کے 43 لاکھ اور 20,000 برس ہوتے ہیں، لیکن پیر حسن کبیر دین کو 500 سال ہوئے، اور 4.25 لاکھ برس کل یگ کے ابھی بھی باقی ہیں. تو اس وجہ سے 39-40 لاکھ برس پیر حسن کبیر دین نے بندگی کی. ہمارے اندر بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو خصوصاً طور پہ ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں. کچھ لوگ افریقہ میں بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں سے ہلکا سمجھتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر شریعت نے قبضہ کیا ہے. گنانوں کو وہ ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں اور شریعت کی طرف زیادہ جھک گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسماعیلی مذہب اور طریقے کو سمجھا نہیں. مجھے معلوم ہے ہمارے کچھ اسماعیلی بھائی کراچی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، الگ مسجد بھی بنائی ہے، خدا ان کو نیک ہدایت دے. اگر ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو حقیقتاً ڈھونڈ ڈھونڈ کے سمجھیں، میرا خود کا یہ کہنا ہے، اور وہ کہنا صرف کہنا نہیں، میں نے اپنی زندگی اس میں گنوائی ہے. گئے آدھی صدی سے زیادہ میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، سفر کیے ہیں، اماموں کے حضور میں رہا ہوں. 24 برس میں نے گنانوں کے پیچھے لگائے ہیں.
میرے دل کو یہ تقویت اور اطمینان ملا کہ ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر حدیث اور قرآن کے علم کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، فرمایا میں ہر نبی کے ساتھ تھا اور ہر نبی کے اندر میرا نور تھا۔ تو حضرت رسول اللہ تو 63 برس کی عمر میں گزر گئے، تو 1,24,000 پیغمبروں کے اندر وہ کیسے ساتھ تھے؟ میں ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین، میں نے ابھی کہا 111 برس کی زندگی پائی، تو پھر 40 لاکھ برس کی عبادت کیسے کی؟ میرے ہی منہ سے سنا آپ نے کہ 111 برس کی زندگی پائی اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 40 لاکھ برس بندگی کی، تو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ دنیا کے اندر ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور اس وقت دنیا بھر کے اندر جتنے بھی 4 ارب کی بستی ہے، ہماری یہ زندگی کوئی پہلی زندگی نہیں، ہم مرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن، تم مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندگی دی۔ تفسیر کرنے والے کبھی بھی 2 تفسیر کرنے والے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہم نہ تو فرمان علی ملا کی تفسیر مانتے ہیں، نہ مولوی کفایت اللہ کی تفسیر مانتے ہیں، نہ ثناء اللہ خان کی تفسیر مانتے ہیں، نہ پکتھول کی تفسیر مانتے ہیں، نہ یوسف علی عبداللہ کی تفسیر مانتے ہیں۔ ہم تفسیر ماننے والے اسماعیلی شیعہ اپنے اماموں کی تفسیریں مانتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، دوسرے کی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ میرا کہنے سے مطلب یہ ہے ماں ہے وہ پیر ہے۔ میں نے اپنے پیر کی بیعت کی ہے، ملا مولویوں کی بیعت نہیں کی۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، تو وہ بھائی کیسے ساتھ تھے؟ نورانی حساب سے۔ نبی محمد کا جو نور تھا وہ تمام نبیوں کے اندر تھا، اور اپنے عالم روحانی سے وہ ہر نبی کے ساتھ تھے۔ یہی بات یہ تھی کہ حضرت ہمارے جو پیر حسن کبیر دین تھے، انہوں نے 40 لاکھ برس بندگی کی، تو وہ روح کی عمر تو کوئی ہوتی ہی نہیں۔ پیر حسن کبیر دین نے 40 لاکھ برس بندگی کی۔ امام اسلام شاہ نے جب ان کو پیری جومہ بخشا اور رو پڑے، عرض کی مولا میں اس لائق نہیں کہ کلجگ کے مریدوں کو میں تار سکوں۔ اس گناہ بھری زندگی کے اندر جو ان لوگوں کو ملیں گی، حقیقت اور سچائی تو بہت تھوڑی ہوگی۔ امام نے ان کو یہ اشارہ کیا کہ اپنی بندگی جماعت کو دے، اور پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی اپنے مریدوں کو دے دی۔ میں نے ابھی تک واز شروع نہیں کی ہے، صلوات نہیں پڑھائی، اس لیے صرف آپ کو میں پریفیس دیباچہ بول رہا ہوں۔ 1929 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ واڑی جماعت خانے کے اندر مہمانی میں کارا روڑا مشنری بیٹھے تھے۔ بھگت کارا روڑا، آپ میں سے جو عمر کے بڑے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ میں ادھر دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے کارا روڑا کو دیکھا ہے، 1932 میں گزر گئے۔ بہت سی باتیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کارا روڑا تم نے بہت عبادت کی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تو مہربان ہے کہ ایسے لفظ کہتا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ تم نے میری عبادت قبول کی، وگرنہ میں نے تو کچھ عبادت نہ کی۔ نہیں، تم نے بہت عبادت کی ہے۔ آمین خداوند تیری مہربانی، شکر گزار ہوں۔ دیکھو کالا روڑا،
تم اپنی عبادت بندگی جو ہے وہ جماعت کو دے دو. بندگی جماعت کو دے دینے کا مطلب کیا ہے کہ بندگی کا ثواب جو تمہیں ملا ہے وہ جماعت کو دے دو. کہتے آمین خداوند، تیرے حضور میں میری کوئی بھی بندگی عبادت نیکیاں جمع ہیں، اس کا سارا ثواب میں جماعت کو دیتا ہوں. ہمارے مذہب کی یہ جو باتیں ہیں یہ طریقت ہے. شریعت کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہمارا مذہب باطونی ہے. پھر حسن کبیر دین کو اشارہ کیا کہ تم اپنی عبادت دے دے جماعت کو. پھر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت جماعت کو دے دی، اور اس شکر گزاری کے اندر یعنی پیر حسن کبیر دین کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی بندگی کا ثواب جماعت کو دے دیا. پیر حسن کبیر دین جس دن پیر بنے اور قیامت تک جتنے بھی اسماعیلی مذہب میں جماعت آئے گی ان تمام کے اوپر ان کی عبادت کا ثواب حاوی ہے. برس میں 2 دفعہ، کبھی کبھی 6-7 برس کے بعد برس میں 3 دفعہ ہم شکرواری بیج رکھ کے پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی کا ثواب جو ہمیں بخش دیا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ ہے ہماری شکرواری بیج. پیر حسن کبیر دین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اب میں آپ کو پیر حسن کبیر دین کی یہ 4 پارٹ کی چھوٹی سی عاجزی امام کے حضور میں جس کو ہم گنان کہتے ہیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. صلوات پڑھ دین دار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے جی اونچا رے کوٹ بہوے چنا نیچے وہ دریا ہورے دریا واندی ماچلی سایاں تاران رے درشن وینا باوری بالم گھاریا ساجن گھاریا بندو بھولیا تاری بندگی سایاں صورت بتاوا رے درشن وینا باوری. پیر نے جو لفظ لکھے ہیں وہ لفظ پڑھو. پیر کی غلطی مت نکالو. اگر اس نے دیدار لکھا ہے دیدار پڑھو، اگر درشن لکھا ہے درشن پڑھو. آپ کون ہیں پیر کی غلطی نکالنے والے؟ ٹھیک ہے مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے بہت سے گنانوں کے لفظوں کو پھرا دیا، مگر یہاں کینیڈا امریکہ کے اندر آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں کرے گا. اونچا کوٹ، کوٹ کہتے ہیں قلعے کو. بہو ویشنا، بہت بلند اور سنگین قلعہ ہے. اس کے نیچے دریا بہتا ہے. اس دریا کے اندر ایک مچھلی ہے. اس مچھلی کو اس قلعے کے اوپر پہنچنا ہے. یہ مثال دے کے پیر حسن کبیر دین اس مشکل کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ ایک مچھلی جس کے پاؤں نہیں، جس کے پر نہیں، وہ دریا میں رہتی ہے اور ایک سنگین قلعے کے اوپر اس کو پہنچنا ہے. مطلب وہ مچھلی نہیں پہنچ سکتی، مچھلی دیوار پہ نہیں چڑھ سکتی.
یہ حال بیان کر کے انہوں نے اپنی کم مائیگی، اپنی کمزوری، اپنی ضعیفی کا اظہار کیا ہے کہ یا مولا، جیسے ایک مچھلی جو پانی میں ہے وہ سنگین قلعے کے اوپر نہیں چڑھ سکتی، میرا ایسا حال ہے، میں اتنا کمزور ہوں کہ اس دنیا کے دریا کی ایک معمولی مچھلی کی طرح دنیا کو دریا کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو ہمیں بہت سمجھ دیتی ہے۔ ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر دنیا کو سنسار ساگر کہا ہے۔ ساگر کہتے ہیں سمندر کو۔ دنیا کو سمندر یا دنیا کو دریا کہہ کے یہ ظاہر کیا ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں ہماری حالت کیا ہے۔ ایک مچھلی اور ایک سمندر، ان دونوں کا آپس کے اندر کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی نسبت مناسبت ہو سکتی ہے؟ ایک حقیر سی مچھلی ہے بے اندازہ بڑے سمندر کے اندر، اس سنسار ساگر میں، اس دنیا کے دریا کے اندر دنیاوی نظر سے بھی ہماری حالت ایک مچھلی جیسی ہے کہ وہ اگر اس کے باہر نکلے تو بھی مر جائے اور اندر رہے تو کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ ادھر ادھر گھومتی پھرے۔ اس دنیا میں سے نکل کے ہمیں پل صراط پار کر کے خدا تعالی کے حضور تک پہنچنا ہے۔ خدا کا یہ رستہ ایک سنگین قلعے کی طرح اونچا، بلند اور مشکل ہے، یعنی کہ خدا کا رستہ بڑا مشکل ہے۔ خدا کے رستے میں بڑی تکالیف ہیں، خدا کے رستے میں بڑی تکلیفوں کے ساتھ بڑے بڑے دکھ بھی ہیں۔ ان تمام دکھوں کو اٹھانا میرا کام نہیں۔ کہتے ہیں یا مولا، میری طاقت تو ختم ہے، یعنی میں اس قابل نہیں، اب میں محتاج ہوں تیری مدد کا۔ سائیاں تارن آؤ، تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے یا پانی کی بالٹی میں ڈال کے مجھے یہ قلعے تک پہنچا دے، مگر میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ اپنی محتاجی ظاہر کی ہے۔ قرآن پاک پڑھو تو جگہ جگہ انسان کی ضعیفی کا ذکر کیا ہے اللہ نے۔ جگہ جگہ اس بات کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم کچھ نہیں، عجز و انکساری عبادت کا جز ہے۔ عبادت کا مطلب ہی عاجزی اور انکساری۔ پیر حسن کبیر دین نے اپنی ساری زندگی، میں نے آپ کو عرض کی کہ 111 برس کی جو زندگی تھی عبادت میں نکالی۔ پیر حسن کبیر دین کی آنکھیں ہمیشہ نمدار رہتی تھیں، بھینی رہتی تھیں اور روتے رہتے تھے۔ یحییٰ پیغمبر کی طرح پیر حسن کبیر دین روتے رہتے تھے۔ یہ رونا ایک تو خدا کی نورانی جدائی کی وجہ سے تھا، دوسرا یہ رونا تھا کہ میں کمزور ہوں، یا مولا تیرے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، نبی کھڑے تھے۔ بی بی عائشہ کی باری تھی، وہ اس رات کو بی بی عائشہ کے روم کے اندر رسول اللہ جب عائشہ سو گئی کھڑے ہو گئے۔ بی بی عائشہ کو پتہ نہیں تھا، بہت سخت گرمی تھی۔ آدھی رات کے بعد بی بی عائشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زمین گیلی ہے۔ وہ زمانے کے اندر الیکٹرک لائٹس، بتیاں نہیں تھیں، چراغ جلانا چاہیے۔ وہ زمانے کے اندر دیا سلائی ماچس نہیں تھی، چراغ جلانے کے لیے چکماک کے پتھر کا استعمال کرتے تھے۔ یہ بات تو تھی نہیں۔ ہاتھ پھراتے پھراتے بی بی عائشہ نے دیکھا کہ نبی تو کھڑے ہیں۔ وہ گیلی زمین کے اوپر ہاتھ کیسے لگا؟ رسول اکرم کھڑے تھے، گرمی کی وجہ سے بدن کا پسینہ جو نکلتا تھا
تو آپ کے حضور کی نیچے کی زمین تر ہو گئی. جہاں کھڑے تھے وہ زمین گیلی ہو گئی پسینے سے، یوں لگتا تھا کہ جیسے کھڑے کھڑے نہا رہے تھے. بی بی عائشہ نے جب پاؤں پکڑے، نبی نے پوچھا کیا ہے؟ یا نبی، آپ کھڑے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، خدا تو آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو کیا دوزخ کا ڈر ہے؟ آپ تو جو مانگے خدا آپ کو دے. فرمایا ہاں عائشہ سچ بات ہے تیری، لیکن میں خدا کا ناشکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا. میں جو مانگوں مجھے ملے. جنت اور دوزخ میرے قبضے میں ہے، مجھے دوزخ کا کوئی ڈر نہیں. خدا مجھے پیار کرتا ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ عبادت کوئی دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، میں اس کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں. عجز اور شکر یہ عبادت کی جان ہے. جس آدمی کی عبادت میں عاجزی نہیں وہ عبادت نہیں. جس عبادت کے اندر شکر گزاری نہیں وہ شکر گزار آدمی بھی عابد نہیں. نبی فرمایا کہ عبادت کے 2 ستون ہیں، پلرز ہیں. ایک عجز و انکساری، اس کے ساتھ استغفار آتا ہے، یعنی میں گنہگار ہوں یا مولا مجھے معاف کر دے، اور دوسرا اس کی شکر گزاری ہے. یہ 2 چیزیں عبادت کی جان ہیں. گرپیر حسن کبیر دین کی زندگی میں بھی یہی چیز تھی. پیر حسن کبیر دین بدن کے پتلے تھے، سخت پتلے تھے. ایسا لگتا تھا کہ ہڈیوں کے اوپر صرف کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے، لیکن دودھ کی طرح سفید بدن تھا. لمبے بال تھے، چھوٹی داڑھی تھی، آنکھیں ایسی تھیں کہ یوں پتہ لگتا تھا کہ نیند سے بوجھل ہو گئی ہیں، ابھی سو جائیں گے. آپ کے بدن مبارک میں سے اس طرح کی روشنی نکلتی تھی کہ اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو نظر آتے تھے. آپ کے بدن کی اتنی سفیدی تھی کہ اندھیرے کمرے کے اندر گپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تو پیر حسن کبیر دین کا بدن مبارک دکھتا تھا. ساری زندگی گوشت نہیں کھایا، ساری زندگی انہوں نے ایک وقت سے زیادہ دوسری دفعہ دن میں نہیں کھایا. پیر حسن کبیر دین نے بہت عبادت کی ہے. اتنی عبادت کرنے والے وہ بھی امام کو کہتے ہیں یا مولا میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، اس دریا کی مچھلی کی طرح ہوں کہ اس سنگین قلعے کے پار کر کے تیرے حضور تک پہنچنا میری طاقت کے باہر ہے. تو آ اور مجھے اپنے ساتھ لے کے جا. ہوں درشن ونا باوری، تیرے دیدار کے بغیر میں ایک دیوانی عورت کی طرح ہوں. بالم گھر پہ آؤ. بیویاں اپنے شوہر کو بالم سمجھتی ہیں. بالم کا مطلب مالک ہوتا ہے. ساجن دوست کو کہتے ہیں. شوہر سے زیادہ بڑا کوئی مالک نہیں اور نہ کوئی دوست ہے. اپنے آپ کو باوری کہہ کے ناری روپ میں، عورت کے روپ میں، نسائی روپ کے اندر پیش کر کے پیر حسن کبیر دین نے خود کو اور بھی کمزور ثابت کیا اور امام زمان کو اس نے اپنا مالک سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کی. بندو بھولیو تاری بندگی، اتنی عبادت کرنے پر بھی کہتے ہیں یا مولا جتنی تیری عبادت ہونی چاہیے میں نہیں کر سکا. اتنی عبادت کرنے کے باوجود پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں مولا میں تیری عبادت نہ کر سکا، تو میرے اوپر رحم کر، سائیاں صورت بتاؤ، تو مجھ کو آ کے اپنا دیدار دے
اور میرا ہاتھ پکڑ کچھ کے اندر ہمارے ایک بہت بزرگ وارث تھے. ان کی اولاد آج بھی ہندوستان کے اندر پاکستان میں موجود ہے. وارث مولے دینا میگ جی، جس کو مولو وارث کہتے تھے. امام زمان کے گھر کی ساری زندگی اس نے خدمت کی. بڑے عابد تھے، مالدار بھی تھے، دنیا میں بھی دین میں بھی. ہر روز صبح 2 بجے رات کو اٹھے، ہاتھ میں لالٹین لے کے، ایک لکڑی لے کے. کچھ کا یہ وارث، سارے کچھ کا وارث، امام زمان کا ڈائریکٹ پرتینیدھی، ریپرزنٹیٹو، کونسلیں، جماعتیں سب اس کے ہاتھ کے نیچے. امام کے ساتھ بڑے کھلے دل سے بات کیا کرتے تھے. بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھی ہی زبان بولتے تھے. یہ وہی عاشق ہے امام کا کہ جس نے امام زمان کو اپنی محبت کے اندر یہ کہہ دیا کہ تو کوڑوائی ہے. گالی نہیں. بہت برس سے امام کچھ نہیں گئے تھے. ہر برس بمبئی کے اندر وارث مہمانی رکھ کے مولا کو عرض کرے کہ خداوند تو کچھ تو کر کے کہے، تو کچھ کڈے اچنے. ماں باپ کہے دیکھو وارث، یہ برس ہم کو بہت کام ہے، ہم دوسرے برس آئیں گے. دوسرا برس ہو جاوے، پھر آ کے اس کو مہمانی میں عرض کرے مولا تو کچھ پدرا منی کر. دیکھو وارث، اس برس بہت کام ہے. یوں کرتے 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 کئی برس نکل گئے. وارث بوڑھا ہونے لگا، بیمار بھی رہتا تھا. مہمانی رکھی 23 سال میں، اور جب امام نے وہی پرانی جواب داری کے طور پہ ان کو جواب دیا کچھ میں ابھی نہیں آؤں گا، پھر آؤں گا، اس دفعہ بہت کام ہے، تو بگڑ گیا. وارث مولو رو پڑا. جب امام نے کہا نا کہ نہیں وارث اس دفعہ بہت کام ہے، نہیں آؤں گا، رو پڑا. کوڑو آئیے، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو. مولا کو کہتا ہے کوڑو آئیے، کھوٹو آئیے، اور مری وندو سے تو تڈے اچنے. ایک بچے کی طرح رو پڑا. مولا کے پاؤں پہ گر پڑا. مولا نے ہاتھ رکھا. مولا بھی پگھل گئے. اچھا جاؤ وارث، ہم آئیں گے، کچھ آئیں گے، اسی برس آئیں گے. مولا گیا، 24 سال میں گیا. یہ مولو وارث رات کو لالٹین ہاتھ میں لے کے، لکڑی لے کے لوگوں کو گھروں گھر جگانے جائے. والنٹیئر تھے، جماعت بھائی تھے، کئی جوانوں نے اپنی آپ کی خدمت بھی پیش کی کہ باپا اسی ماڈویں کے اٹھاڑنا سی کہ نہیں، یہ کام میں کروں گا. لوگوں کو جگاتے جگاتے 2:30 بجے کے قریب جماعت خانے میں آوے، خود اپنے ہاتھ سے آگ جلاوے، چائے بناوے، پھر جماعت بھائی کو اٹھاوے، جماعت بھائی کو چائے پلاوے. تب تک لوگ آنے شروع ہو جاویں اور لوگ چائے پئیں، اور 3 بجے پھر بیت الخیال کی بنگلی میں جا کے گنان گوشت ہوئے، عبادت بندگی میں مشغول ہو جائیں. دن کے وقت بھی کوئی بھی اسماعیلی جماعت کا اس کے پاس جاوے، اس کی مدد کرے. یعنی اس نے ساری زندگی امام کی خدمت میں گزاری. اس کی موت سے 1-2 برس پہلے ایک دفعہ مہمانی تھی.
اس وقت خود میرے باپ کی مہمانی، ہماری فیملی کی مہمانی، ان کے نزدیک ساتھ کی مہمانی میں تھے ہم لوگ. امام فرمایا مولو تم نے ہمارے گھر کی بہت خدمت کی ہے. ان کی گردن ایسی ٹیڑھی تھی کیونکہ ایک کوئی گنی اناج کی گر گئی تھی جس سے گردن کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی. بچ گئے مگر گردن ٹیڑھی رہ گئی. کافی لمبی داڑھی تھی، پگڑی باندھتے تھے اور بات کرتے تھے تو آنکھیں نیچی رکھ کے بات کرتے تھے، آنکھیں ملا کے بات کرنے کی عادت نہیں تھی. جب امام نے فرمایا نا مولو تم نے میرے گھر کی بہت خدمت کی ہے، تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آؤں کی نہ کہ اسے پن تو قبول کرے تو یہ تو جی خوشی میری مہربانی آؤں شکر گزار آیا. نہیں مولو تم نے ہماری بہت سیوا کی ہے. دوسری دفعہ اس نے واپس مولا کی شکر گزاری کی. مولا نے تیسری دفعہ کہا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے. آمین. خدا میں نظر نیچی رکھتا تھا، فوراً اونچا کیا تعجب سے، مولا کو دیکھنے لگا. ہاں مولو اتنی بہت خدمت بھی حقیقت میں 1 روپے میں 1 پائی کے برابر ہے. وہ زمانے میں 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. 16 آنے کے اندر 4 پیسے ہوتے تھے. 4 پیسے میں ہر ایک پیسے کی 3 پائیاں ہوتی تھیں. اب حساب کرو تو 192 پائیاں ہوتی تھیں. 200 میں سے 8 کم 192 پائیاں 1 روپے میں ہوتی تھی. اگر 1 روپے میں ساری زندگی کی خدمت 1 پائی کے برابر ہے تو روپیہ کب پورا ہوگا؟ کہنے لگا خداوند ہٹلو بڑو تو روپیوں کڈو پورو تھی نو. امام فرمایا اگر تم 1 پائی بھی کرو گے تو 191 پائیاں میں تمہیں بخشش دے کے روپیہ پورا کروں گا. لیکن دیکھو وارث اگر تمہاری 1 پائی نہیں ہوگی تو میں تمہیں کمپلیٹ روپیہ نہیں دوں گا. مومنوں اپنی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں سمجھنا، کبھی بھی نہیں کہ میں مولا کے گھر کی بہت سیوا کرتا ہوں. یہ بھول کبھی مت کرنا. ساری زندگی تو کیا اگر 100 زندگیاں بھی ملیں گی اور ساری 100 زندگیاں خدمت میں رہو گے تو بھی امام کے گھر کی خدمت پوری نہیں ہوگی. اس کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں ہم اس کی شکر گزاری بھی پوری نہیں کر سکتے. تبھی مولو فادر کو یہ مولو مشن اپنے وارث کو کہا کہ اگر 1 پائی تم کرو گے تو میں تمہیں بخششیں دوں گا. دیکھو 5-12 سال کی مجلس یہ بخشش ہے، لائف کی مجلس بخشش ہے. اور بھی ہماری مجلسیں ہیں بخشش میں آتی ہیں. یہ ہماری بخششیں ہیں. شام کو ہم جماعت خانے آتے ہیں، گھر پہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور دعا پڑھنے کا جو فرض ہے پورا ہو سکتا ہے. لیکن جماعت خانے میں آتے ہیں ہمیں جو بخششیں ملتی ہیں وہ گھر پہ دعا پڑھنے سے نہیں ملتی. اندر آتے ہو کہتے ہو ہائے زندہ قائم پایا. دینداروں سب سے پہلے یہ چیز سمجھو کہ یہ کہاں آئے ہو؟ حضرت امام کے گھر پہ. حضرت امام کے گھر پہ آئے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام نے تم کو اپنے گھر آنے کے لیے اجازت دی ہے. اپنے گھر پہ کون بلاتا ہے؟ جو دوست ہوتا ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں. میرا کوئی دشمن ہوگا میں اپنے گھر اس کو نہیں بلاؤں گا، خود آوے تو اور بات ہے. امام اپنے گھر پہ آنے کے لیے تمہیں یہ توفیق دیتا ہے. یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ ایک عظیم بخشش ہے کہ امام زمان تم کو اپنے گھر آنے کے لیے دعوت دیتا ہے. اب میرے گھر آؤ. اور اس کے فرمانوں میں ہے کہ میرے گھر روز آؤ.
मुखी कामड़िया के पास जाके दुआ कराते हैं तो इमाम और पीर की तरफ से हमें आशीष मिलती है। जमात खाने में आने से हमें कितना सवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक आदमी जो अकेले नमाज पढ़ता है और जमात के साथ नमाज पढ़े तो 27 गुना ज्यादा उसको फायदा मिलता है। हम तो जमात खाने के अंदर इमाम के घर पे आते हैं, इमाम की हुजूरी मिलती है। भले हम अपनी आंखों से इमाम को इधर नहीं देख सकते और देखने वाले देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जमात में ऐसे लोग हैं कि जो अपने जमात खाने के अंदर इमाम का दीदार करते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे में। लेकिन कभी आप साहब को अपनी जाहिर की आंखों या अंदर की आंखों से नहीं देख सकते तो कम से कम मोमिनो आपको हजरत इमाम के घर पे आके उसकी मुलाकात और दीदार का सवाब तो मिलता है ना। ये सवाब भी शुक्रगुजारी है, ये उसकी बख्शिश है। हमको यहां बेहिसाब बख्शिशें मिलती हैं। मैंने आपको पहले भी 2 बरस आके इधर जब वाज़ें की तो मैंने कहा कि जमात खाने के अंदर हमारे गुजर गए हुए जो इस्माइली भाई बहन हैं दुनिया भर के जमात खानों में, वो रूहानियां जमात खानों में विजिट करती हैं। सिर्फ जमात खाने नहीं, हिंदुओं की रूहानियां अपने मंदिरों में जाती हैं, क्रिश्चियनों की रूहानियां चर्च की विजिट करती हैं। तमाम मज़हब के जितने भी लोग हैं जब गुजर जाते हैं तो उनकी रूहें अपने अपने इबादत गाहों की विजिट करती हैं। हमारे जमात खानों में भी रूहानियां आती हैं, हमें उनकी मुलाकात का शरफ मिलता है, हमें उनके मुलाकात से सवाब मिलता है। वो हमारे लिए दुआएं करती हैं। घर पे जमात खाना नहीं बन सकता, घर पे दुआ पढ़ सकते हो तो यह है कि फर्ज पूरा हुआ, मगर वो सवाब और वो चीजें नहीं मिलती कि जो जमात खाने में आके मिलती हैं। तो हम लोग कितनी भी इबादत बंदगी करें तो भी हमारे दिल में ये कभी ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत इबादत की, मैंने बहुत सेवा की। पीर हसन कबीर दीन का ये गिनान हमारे सामने है। जी अगर चंदननी कोठड़ी सुफल रचिया कमाल ताड़ा दीदा छे प्रेमना साया खो नया रे दर्शन विना बावरी। अगर चंदन कीमती से कीमती लकड़ी जिससे मकान बनते हैं, उन तमाम लकड़ियों में से कीमती में कीमती लकड़ी जो है वो अगर चंदन की लकड़ी है। हिंदुस्तान के सदर्न एरिया में जो मद्रास का और बेंगलोर का इलाका है वहां संदल और चंदन होता है। अगर चंदन और संदल ये तकरीबन एक ही चीज है मगर जुदी फैमिली में से हैं। तीनों लकड़ियों में से खुशबू निकलती है, उसको अगर जलाओ तो उसमें से खुशबू निकलती है। बड़ी कीमती लकड़ी है। इन लकड़ियों से मकानों के अंदर इस्तेमाल करने की इंसान की ताकत नहीं। राजे महाराजे ठीक है। तो यहां कहने से मतलब यह है कि अगर चंदन जैसी कीमती लकड़ियों का दरवाजा बनाना निहायत ही मुश्किल किसी किसी का काम है और उसका जो दरवाजा है बड़ी अच्छी कारीगरी से बनाया गया, ये इशारा है हमारे बदन की तरफ। हमारा बदन जो है वो निहायत ही कीमती चीज है और इसकी बनावट भी आला दर्जे की है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने
احسن تقویم کے اوپر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی جو شکل ہے وہ بھی خدا نے فرمایا کہ بہترین حالت میں بنائی ہے۔ پھر فرمایا اس کوٹھڑی کو، یہ کوٹھڑی کون سی؟ ہمارا سینہ، ہمارا باطن، اس کو پریم کا، محبت کا تالا لگا دیا۔ اس کے اندر خزانہ چھپا کے، یعنی خود خداوند عالمین ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان رسول اللہ نے سنایا، جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ یہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہمارے سینے کے اندر ہے، اور دروازہ بند کر کے محبت کا تالا لگا دیا، یعنی یہ تالا محبت سے ہی کھلے گا۔ خدا کی محبت کے سوا وہ اندر چھپے ہوئے خزانے کو ہم پا نہیں سکتے۔ تو فرمایا ہے کہ اگر چندنی کوٹھڑی سفڑ رچیا کماڑ تاڑا دیدھا پریم نہ سائیاں کھولن آؤ، یا مولا اب تو آ کے اس تالے کو کھول تاکہ میں وہ خزانے کو پا سکوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، رسول کو فرماتے ہیں علم نشرح لکا صدرکا، کیا ہم نے تمہارے سینے کے صندوق کو نہیں کھولا؟ یعنی رسول اللہ کے سینے کو صندوق کہا اللہ نے، اور فرمایا کہ اے محمد تیرے سینے کے صندوق کو ہم نے کھول دیا، مطلب کہ تجھ کو میں نے اپنے بھید بتائے۔ ہمارے سینے کے اندر وہ خود چھپا ہوا ہے۔ محبت کا جو تالا ہے اس کی چابی بیت الخیال کی عبادت ہے۔ بیت الخیال کی عبادت کی چابی لے کے اس کو کھولو تو امام کا دیدار ہوگا۔ سائیاں کھولن آؤ، مدد مانگی ہے کہ میں عبادت بھی کروں تو عبادت میں میری مدد کر۔ حضرت امام فرماتے ہیں تم عبادت کرو، عبادت کے اندر کوئی چیز کی تمہیں بخشش ملے وہ تمہارا حق نہیں، وہ تو خدا کی رحمت ہے۔ یہ اشارہ ادھر ہی ہے کہ یا مولا میں عبادت بندگی بھی کروں تو مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تو مجھے رستہ دکھا، میرے سینے کے اس صندوق کے لگا ہوا جو تالا ہے تو آ کے کھول تاکہ میں تیرا دیدار پا سکوں۔ اے جی پنجر پڑیو پریوار نو، سارے 4 پاٹ کے گنان میں یہ جو پاٹ ہے بہت ہی سمجھنے جیسا ہے۔ پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن میرے تن کی ویدنا سایا تروپت بجھاوا رے درشن وینا باوری۔ پنجر کہتے ہیں جیل کو، پنجرا، پریوار کے پنجرے میں مقید ہو گیا، قید ہو گیا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے الدنیا سجن المومنین، مومنوں کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ منجیوڑی کے فرمان امام سلطان محمد شاہ کے پڑھو، اس میں بھی امام نے یہی کہا کہ یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے، ہم مقید ہو گئے ہیں، قید میں آ گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات کو کوئی سمجھتا ہے، بیوی بچے گھر بار، عورتوں کے لیے کہوں تو شوہر بچے گھر بار، یہ ایک جیل خانہ ہے۔
اس کے اندر انسان اتنا لگ گیا ہے کہ حقیقت کو بھول گیا۔ بہت پرانی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ بمبئی میں ایک عورت نے مہمانی رکھی امام کے حضور میں، 50 برس کی بات ہے۔ اس مہمانی میں وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی، اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار سگا کوئی نہ تھا۔ بڑے تعجب کی بات تھی، نہیں تو عموماً لوگ مہمانی کے اندر اپنے یاروں دوستوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ امام جب آ کے بیٹھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مولا فرمایا، تم اپنی بات کرو، کیا ہے؟ کہتی ہے، مولا شادی کرنے سے پہلے میں عبادت کرتی تھی، مجھے بہت اس کے اندر کامیابی ہوئی، میں نے تیرا دیدار بھی پایا، لیکن یا مولا جب سے شادی کی ہے میری صبح کی عبادت بھی گھٹ گئی، اور مجھے صبح وہ چیزیں جو ملا کرتی تھیں وہ بند ہو گئیں۔ روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی، لیکن جب اس نے سب پورا کر لیا تو برداشت نہ کر سکی، زیادہ بول نہ سکی، خوب روئی۔ مولا نے ہنس کے فرمایا، میری بچی تم جو کہتی ہے وہ سچ ہے، تم نیچے گر نہیں گئی، تیرا درجہ گھٹ نہیں گیا، لیکن تیری شادی کے بعد جو تیرا شوہر، ساس، سسر، بچے، یہ بھی خدا کی طرف سے فرائض میں آتے ہیں، یہ کرم کے لیک ہیں جو ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اپنے شوہر کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، بچوں کی خدمت، دھیان وغیرہ رکھا۔ تو اگر اپنی دنیاوی حالت اور فرائض میں پوری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت جاری رکھے گی تو ایک دن تم کو وہی خوشیاں واپس نصیب ضرور ہوں گی۔ اگر اس وقت تمہیں ایسی خوشیاں مل جائیں اور وہی کامیابیاں مل جائیں تو تم شوہر کو بھول جاوے، بچوں کو بھول جاوے، ان لوگوں کا حال کیا ہوئے؟ پھر ماں باپ فرمایا، دیکھو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، وہ ایک پنجرے کی طرح ہے۔ یہی فرمان، پنجرے کا فرمان منجیوڑی کے اور وڈوان کیمپ کے فرمانوں میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم ایک بلبل کو پکڑ کے، ایک مینا کو پکڑ کے پنجرے میں، سونے کا پنجرے میں بھی ڈال دو تو وہ خوش نہیں ہوتی، اس کو تو آزادی چاہیے۔ مگر پھر دنیا کی ریت کے حساب سے اسی بلبل یا مینا کے وہ پنجرے میں جو بچے ہو جائیں، پھر تم اس کو پنجرے میں سے باہر نکالو گے تو وہ اڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ پنجرا جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، پریوار ہے، بیوی بچے ہیں، کار روزگار ہے، عیش آرام ہے، یہ پنجرا ہے۔ ہمارے لیے یہ جیل ہے۔ پنجر پریو پریوار، کٹمب قبیلے کی زنجیروں کے اندر ہم جکڑ گئے۔ کبھی کبھی ماں اپنے بچے چھوٹے کے پیچھے ایسی پڑ جاتی ہے کہ دعا بھول گئی، جماعت خانہ چھوٹ گیا، صبح کی عبادت کے لیے ہمت نہ رہی۔ مردوں کے اندر بھی ایسا ہے۔ دنیا کے اندر بعضوں کے ایسے کاروبار ہیں کہ آدھی رات تک کاروبار کرنا چاہیے، تب جا کے خرچ پورا ہوئے، پھر صبح کی عبادت کہاں ہو سکے؟ تو دنیا کی جو زندگی ہے، پیر حسن کبیر دین فرمایا، یہ ایک جیل ہے۔ ایک اور گنان کے اندر یہ الفاظ ہیں
کہ سب کوئی جانو جال ہے. جال کہتے ہیں نیٹ کو. لوگ کٹمب پریوار لوگوں کے یعنی دوست رشتہ دار کٹمب پریوار جو ہے یہ ایک جال کی مثال ہے کہ جال ڈال کے مچھیاں پکڑتے ہیں, جانور پکڑتے ہیں, پرندوں کو پکڑا جاتا ہے, تو ہم بھی جال میں پکڑے گئے. یہ جال ہے. عابد لوگ, حقیقت کو جاننے والے, خدا کے جو عاشق ہوتے ہیں دینداروں, وہ اس جال کو سمجھتے ہیں. وہ اپنے فرض پورے کرتے ہیں لیکن دل ہر وقت ادھر اوپر رہتا ہے. پھر کہتے ہیں یا مولا میں اس جال میں سے, پنجرے میں سے چھوٹ نہیں سکتا. تو آ کے تو میری یہ جو گرمی, میری تپش, میری جلن, یہ آگ کے پاس بیٹھ کے جل رہا ہوں, ادھر پریوار میں پڑا ہوں, دل اوپر اڑنے کے لیے پڑا ہے, یہ جلاپا جدائی کا جو ہے, تو آ کے میری اس تپش کو دور کر. دل تو چاہتا ہے اس پاٹ کو اور ایلیبوریٹ کروں, لیکن پھر انشاءاللہ کبھی. ہے جیتنا کوپ نہ کیجیے. اب عاجزی کرتے کرتے ایک دم زمین پہ گر گئے, عاجزی کی انتہا تک پہنچ گئے. یا مولا تو ناراضگی مت کرنا, اتنا رے کوپ نہ کیجیے, سایہ دیجے دیدار پیر حسن شاہ کی وینتی, سایہ تارن آوہوں رے درشن وینا باوری. یا مولا اب دکھ اٹھائے نہیں جاتے, اب تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی. 50 پاٹ کا پیرسن کبیر دین کا وہ گنان یاد کرو. آدم آد نرنجن نرگن آپے اروپ, وہ گنان یہاں یاد کرو. یا مولا اب جدائی برداشت نہیں ہوتی, تو ابھی میرے پہ ناراض مت ہونا, اتنا غصہ نہ کر, آ اور مجھے اپنا دیدار دے. تو مجھے آ کے اپنے ساتھ لے کے جا. اس چیز کی طلب کر رہے ہیں جو رسول اکرم نے اپنی آخری سانس پہ کہا, اور رفاقت العالی. اب مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے, اس محبوب کے ساتھ مجھے ملاپ چاہیے. یہی بات پیرسن کبیر دین کی ہے. اور ہر اسماعیلی روحانی بچہ جو امام زمان کو جانتا ہے اور حقیقت کو سمجھتا ہے, بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے, دینداروں, اس کی نظر میں بھی یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ کب چھوٹوں اور اس کے پاس جا کے مل جاؤں. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے وے, دو جہان میں برکت دے وے, ہر آفت والا دور کرے, بدیوں برائیوں سے شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے. مولا حقیقت کی نظر دے وے, مولا اپنی محبت دے وے, مولا اپنی معرفت دے وے, 10 سکریت میں پورا کرے. مولا دین میں دنیا میں اپنی پناہ میں رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا آپ کو اپنی بخششیں دے وے. مولا آپ کو اپنا ظاہر باطن دیدار عنایت کرے. اے زندہ کھانا بدان